عرب امام کے علاقے میں نماز کے آخر پر صرف ایک سلام دائیں طرف کرتے ہیں، بلکہ پاکستان کے اندر اور دوسرے علاقوں میں یہ نماز کے آخر پہ نہیں کرتے، نماز جنازہ کے آخر پہ کرتے ہیں. نماز کے آخر پر نہیں کرتے، وہ نماز کے آخر پہ 2 ہی سلام پھیرے جاتے ہیں، عرب میں بھی عجم میں بھی. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ایک سلام پھیرا جاتا ہے؟ وہ نماز کے بعد جو جنازہ ہوتا ہے نا، جنازے میں ایک طرف سلام ہوتا ہے، اور سنت یہی ہے. پچھلے دنوں میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی تھی، وہ ہم نے رات کو اپلوڈ کر دی ہے، نماز جنازہ کا سنت طریقہ. بڑے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی جی نماز جنازہ کا سنت طریقہ بتائیں، تو میں نے سارے اختلافات اس میں ڈسکس کر دیے ہیں. جو تقی عثمانی صاحب نے وہ ایک جنازہ سورہ فاتحہ اس میں پڑھ دی، تو وہ حنفی سارے ان کے پیچھے پنجے جاڑ کے پڑھ گئے. آپ اندازہ کریں کہ جس نے پوری زندگی اپنے فرقے کی خدمت کی ہے، ایک مسئلے میں اس نے کوئی گالی نہیں نکالی اپنے فرقے کو، نہ یہ کہا کہ ہمارے فرقے والے غلط جنازہ پڑھا رہے ہیں، صرف اس نے سورہ فاتحہ جنازے میں پڑھ دی ہے، تو سارے کہہ رہے ہیں انہوں کی نے شیخ الاسلام بنایا ہے. اوے تسی بنایا سی، تہاڈا شیخ الاسلام سی نا. تو اگر شیخ الاسلام کی یہ حالت ہے کہ وہ ایک مسئلے میں اختلاف نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے آپ بھی ٹھیک ہو لیکن یہ بہتر ہے کیونکہ بخاری میں آ گیا ہے کہ سورہ فاتحہ جنازے میں پڑھنا سنت ہے، تو میں نے اپنے بھائی کے جنازے پہ پڑھ لی. انہوں نے کہا نا انجتے نہیں. اور تقی عثمانی صاحب کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب تک آپ فرقے کا دفاع کریں گے نا، آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. بھائی جڑے بڑوں باہر نکلو کو جی ایسی تیسی تہاڈے بابیاں دی، میں وہ تکاں گا جو قرآن و سنت نے لکھے ہے، ٹھیک ہے. ورنہ انہوں نے آپ کی عزت تو پھر بھی کوئی نہیں کرنی ہے. دیکھ لیں ایک مسئلے میں انہوں نے کس طرح ہنگامہ کھڑا کیا ہے پوری دنیا کے اندر. انہوں نے کہا جی دیکھو جی یہ حدیثیں باقی لوگوں کو نہیں پتہ چلی. تو ایک دروازہ الحمدللہ انہوں نے اس دور کے اندر اپنے فرقے میں کھولا. ویسے تو ہم نے ان کے دروازے ہی توڑ دیے ہیں، کھولنے والی تو بات ہی کوئی نہیں رہی ہے. انہوں تو ننگے ہو کے سارے نظر آ رہے ہیں. لیکن چلے اپنے فرقے میں اگر کوئی پاگل تھے جو جن کے سامنے کھلے ہوئے دروازے تھے اور جان بوجھ کے انہوں نے اپنی آنکھوں کے آگے کوئی پردہ کیا ہوا تھا، تو ان کو بھی اب نظر آ گیا کہ تمہارے اپنے ابے نے مان لیا ہے. اب فکر کرو کہ تمہارے اپنے ابوں کے جو جنازے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا. ٹھیک ہے. شیخ احمد سرندی جسے یہ مجدد الافسانی کہتے ہیں، اس نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے نا بخاری مسلم کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں نماز میں پڑھتا اس کی نماز ہی درست نہیں ہے. تو میں اس وقت سے نا ڈر گیا اپنی نمازوں کے بارے میں. کوشش کرتا ہوں میں امام خود ہی بنوں، چونکہ میں حنفی ہوں. تو حنفی تو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، تو مجھے خطرہ لگا رہتا ہے پتہ نہیں میری نماز ہو رہی ہے نہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نماز خود پڑھاؤں تاکہ فاتحہ تو پڑھوں. او ماموں پارٹی پچھلا دن نماز بھی کوئی فکر کر رہا، اپنی نماز ہی تمہیں فکر ہے. کتنے یہ خود غرض ہیں. یہاں کو کہتے ہیں ہم اپنے مریدوں کو جنت میں لے کے جائیں گے، اور ادھر ہی تم لوگوں کے ساتھ 2 نمبریاں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنی نماز کی فکر ہے، ہم امامت کروائیں گے. اور یہ کون ہے جسے دیوبندی اور بریلوی کہتے ہیں 1000 سال کا مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی، یہ خود اپنے بارے میں لکھ رہا ہے. مجھے بتائیں ان لوگوں کے کردار کیا ہیں، خود پڑھیں. وہ کہہ رہا ہے منو اپنی ٹینشن لگی ہے کہ چلو یار میں جماعت کراواں، میں نے فاتحہ پڑھانا، یعنی میرے پچھلے جان پہاڑ ہی اور پچھلے اسی پہ امید لگا کے بیٹھے تھے، اور تو لکھ کے دس رہے ہوئے کہ میں تو 2 نمبری اتنے پہ کرنا آگے تو میں تمہیں ویسے ہی. یہ حالت ہے ان کی. ہاں جہری نماز جو ہے نا جس میں امام بلند آواز سے کرتا ہے، اس میں مقتدی کا سن لینا کافی ہے کیونکہ سننا پڑھنے کے حکم میں داخل ہے. لیکن سر جاری رکھتے ہیں تو صرف 6 ہیں، 17 میں سے 6 رکھتے جاری ہیں فرض کی، 11 تو ساری سرن ہے. ظہر کی 4 کی 4، عصر کی 4 کی 4، مغرب کی آخری 1 اور عشاء کی آخری 2. یعنی جو 17 رکھتے ہیں فرض ہے نا، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء، ان 17 میں سے 11 میں فاتحہ آپ نے امام کے پیچھے پڑھنی ہوتی ہے، جس میں امام خاموشی سے پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی آہستہ آواز میں. خاموشی سے تو نماز ہوتی نہیں ہے، زبان ہلنا تو ضروری ہے، اپنا سننا تو ضروری ہے. یہ اس میں بھی نہیں پڑھتے، دکانوں کے حساب کرتے ہیں زہر اثر میں. ظاہر ہے زہر اثر چاروں رختوں میں کچھ بھی نہیں کرنا کرانا. اور یقین کریں عام آدمی زہر اثر میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھتا ہے جب تک کہ اسے مولوی نہ کاٹ لے اور اسے بتائے کہ نہیں پڑھنی. آپ میں سے بھی اکثر لوگ ہوں گے آپ کو نہیں پتا ہوگا، زہر اثر میں بھی پڑھتے رہے اور پھر کوئی مولوی کاٹتا ہے آپ کو، کہتا نہیں یہ بھی چھاڑ دو، حالانکہ عقل نہیں کام کرتی. یار اگر چھاڑ دیے تو کیا کریے، دکان تو صاف کریے. ہاں جب امام قرات کر رہا ہے اس وقت سن لیں، ٹھیک ہے، وہ سمجھ آتی ہے.
تو یہ لوگ تو بالکل فاتحہ کے دشمن ہیں. تو آپ دیکھیں تقی عثمانی صاحب نے فاتحہ کیا پڑھی ہے, وہ سارے ان کے دشمن ہو گئے. تو کہتے ہیں کتنے تھا شیخ الاسلام ہے. اس لیے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا تھا کہ ان کے ساتھ زیرو کمپرومائز ہے. وہ جو قرآن میں آیا نا کہ جب تک تم یہود و نصارہ کی ملت پہ نہ آ جاؤ یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. کسے کہا گیا؟ صحابہ کرام کو. صحابہ کو بھی یہ فہم تھا کہ یار ہم حضرت عیسیٰ کی اتنی عزت کرتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی عزت کرتے ہیں, تو یہودی اور نصرانی ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ کامن ٹرمز میں تو اکٹھے ہو جائیں ہمارے ساتھ. لیکن قرآن نے کہا کہ یہ جب تک تم ان کی ملت پہ نہیں آ جاتے نا اس وقت تک انہوں نے تم سے راضی نہیں ہونا. اور آپ لوگ بھی یاد رکھیں جب تک آپ ان فرقوں کی ملت پہ نہیں آ جاتے نا, اور 100% ایک مسئلے میں بھی اختلاف کریں گے اٹھا کے پرے پھینکیں گے آپ کو. مجھے خود طارق جمیل صاحب نے بتایا, ایک دفعہ نہیں, ایک دفعہ تو برف سے نفیس سامنے بیٹھ کے فون پہ کئی دفعہ بتا چکے کہ میں نے جب یہ حدیث بیان کی من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا مولا میں اس کا مولا علی. یہ حدیث تو اہل سنت کے یہاں پائی جاتی ہے, حدیث متواتر ہے, جامع ترمذی میں ہے, مسند احمد میں ہے, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے, اور کئی کتابوں میں. تو کہتے ہیں میرے اپنے فرقوں کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں نا, ان کے مولویوں نے مجھے فون پہ قتل کی دھمکیاں دی. اختلاف رائے نہیں سرکار, قتل کی دھمکیاں. طارق جمیل صاحب نے میرا خیال کبھی مکھی بھی نہیں ماری ہوگی. ان سے تو ہندو بھی خوش ہیں جس طرح کی وہ میٹھی توحید بیان کرتے ہیں. وہ انبیاء والی توحید نہیں ہے, وہ ہندو یہودی عیسائی ان کے والی توحید ہے. انبیاء والی توحید میں نا آپ نے پھر ننگی تلوار کی طرح توحید بیان کرنی ہے. ہاں, چاند اللہ نے بنایا, سورج اللہ نے بنایا, یہ سارے مانتے ہیں. جیسے ہی آپ کہیں گے نا مانگنا اللہ سے ہے, قبر میں مرا ہوا اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا, تمہارا کیا کرے گا, ادھر ہی آپ دیکھیں آپ کو یہ آپ کے مجمع بھی چھٹ جائیں گے. اور اگر آپ یہ توحید بیان نہیں کر رہے تو بس چھوڑ دیں, پھر وہ توحید ہو ایک اس طرح کی توحید اللہ کو مطلوب ہی نہیں ہے کہ آپ صرف اتنی توحید بیان کریں. نبی علیہ السلام دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ ادھوری توحید بیان کریں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اپنے فرقے سے اختلاف نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ دیوبندی مانتے ہیں کہ یہ حدیث غلط ہے, کہتے ہیں حدیث ٹھیک ہے لیکن ساری صحیح گلاں کرنی بھی تو نہیں نہ چاہیے. ہاں بس وہی گل ہے, دوسرے نو تقویت ملتی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا ٹوٹل دین یہ ہے کہ کس چیز سے دوسرا ناراض ہوتا ہے وہ ہم نے بیان کرنی ہے, اور کس سے اپنا خوش ہوتا ہے ہم نے وہ بیان کرنی ہے. ہاں دیکھیں نا ان کی دکانیں پھر کیسے بند ہوئی ہیں. وہ آپ نے وہ دیکھی ہے, وہ ایک اینیمیشن, وہ کارٹون ٹائپ ایک جو بھائی نے بنائی ہے, ہاں 4 دکانیں جڑی ہیں ڈگیاں نے, تو یہ ایسے ہی ہوا ہے نا.